تو جب اللہ نے ہمیں اسلام کی ایک اتنی خوبصورت نعمت دے دی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے، ایک تو یہ کہ صحیح اور غلط کا پتہ چل جائے کہ صحیح کیا غلط کیا، اور دوسرا اس صحیح اور غلط کے پتہ چلنے کے بعد جو غلط ہے اس سے بچا جائے اور جو صحیح ہے اس کو فالو کیا جائے۔ کافر کے لیے دو آزمائشیں ہیں، نمبر ایک اس کو صحیح اور غلط کا پتہ چلے، نمبر دو پھر جو صحیح ہے وہ اس پہ چلے اور غلط ہے اس سے بچے۔ تو یہ دو آزمائش ہمارے لیے کتنی آزمائشیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ایک، اللہ نے ہمیں بتا دیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ ایمان نہ ہوتا ہم روزے رکھتے، جمعہ پڑھنے آتے؟ کچھ ایمان ہے، اللہ کی آیتوں پہ یقین ہے تبھی تو آئے ہیں نا، ورنہ کیوں آتے بھائی؟ کیا مل رہا ہے جمعہ پڑھ کے آپ؟ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، ہمارے لیے کچھ الحمدللہ اللہ ہمیں روزوں کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ تعالی ہمیں کچھ صدقات و خیرات کی توفیق دے دیتا ہے۔ نماز آپ پڑھنے کے لیے آ گئے جمعے کی، یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ کی آیتوں پر یقین بولو ہے، ورنہ جمعہ بھی کیوں پڑھنے؟ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ تو اب جمعہ بھی چھوڑ دیا انہوں نے، کہتے کیا ہے یار کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے تو جمعہ اور ایک روزہ بھی نہیں رکھتے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بس اس سینس میں کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو چلو مسلم سمجھ لو۔ ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ان چیزوں میں کچھ رکھا نہیں ہے، مان لیتے ہیں لیکن کچھ کوئی نہ بھی مانے تو بھی کوئی ایسی پرابلم، آپ کو بڑا براڈ مائنڈڈ سمجھتے ہیں کہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، کوئی خدا پہ بلیو کرے تو بھی ٹھیک ہے، بلیو نہ کرے تو بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مسئلہ، ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں۔ تو ان لوگ سے میں کہتا ہوں کہ تمہارا بچہ تمہیں اپنا باپ کہے تو بھی ٹھیک ہے، باپ نہ کہے تو بھی ٹھیک ہے، اس کو غصہ کیوں آتا ہے تمہیں؟ اپنے لیے تو غیرت ہے اور خدا کے لیے غیرت ختم۔ اچھا یہ اتنے براڈ مائنڈڈ ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ کہ ایک وقت آئے گا ان کا بچہ ان کو اپنا باپ بولے تو بھی ٹھیک ہے، باپ نہ۔ انگریزوں میں ایسے ہو گئے ہیں، بچہ کہتا ہے نہیں، کچھ لوگ ہیں بھی، سارے انگریز بھی اتنے خراب نہیں ہوئے، تو کچھ لوگ ہیں جن کے بیٹا کہتے ہیں نا یہ میرے فادر ہیں، تھینک یو۔ اگر بیٹا کہتے فادر نہیں ہے تو ہلکا سا جھٹکا لگے گا ان کو، پھر کہیں گے ہو سکتا ہے کوئی کنفیوژن ہو، اس کو کوئی پرابلم ہو، میں ثابت نہ کر سکا ہوں کہ میں تمہارا فادر ہوں، تو یہ غلطی کس کی ہے؟ میری۔ یعنی اخلاقیات کے ایک بہت اعلیٰ معیار پہ ہے نا۔ خیر، تو اللہ نے ہمارے لیے میرے بھائی دیکھو، ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اس میں ہمیں پیسے نہیں مل رہے، ہو سکتا ہے مولوی صاحب چندہ نکلوا لیں، اور نکلوا رہا ہوں میں، تھوڑا مسجد کو چندہ دیتے ہوئے جائیں، یہ مجھے بھول گیا تھا، میں اچھا ہوا بیان میں یاد آ گیا، تعمیری کام ہے مسجد میں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رسید کٹائیں، کوئی گن پوائنٹ پہ تھوڑی میں لے رہا ہوں، دیکھ تھوڑی رہا ہوں، بس دے کے جانا رسید۔ یہ مسجد جو ہے یہ گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، اسے تمہارا باپ نہیں چلا رہا، یہ چندوں سے چل رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ چندے مانگتے ہیں، جس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کام کرنے کے اسباب اختیار کرتا ہے، جس نے کرنا ہی نہیں ہوتا کچھ تو وہ پھینکتا رہے گا بیٹھ کے۔ یہ مولوی لوگ یہ کرتے ہیں۔ ہاں، ایک چندے مانگنے کا غلط طریقہ ہے، ایک جائز طریقہ ہے۔ جائز طریقہ ہے یہ لوگوں کو بتا دو بھائی یہ کام ہے، دے دو ثواب ملے گا، نہیں دو اسی کی تیسی تمہاری مرضی، اللہ کا گھر ہے بھائی، اللہ کسی اور کو لے آئے گا۔ اور ایک غلط طریقہ ہے جا کے پیچھے پڑ جانا، لوگوں کے فون کرنا، حضرت اس دفعہ آپ کی طرف سے پیسے نہیں آئے، کچھ ہو تو نہیں گیا مسئلہ، پھر دیکھنا۔ یعنی آدمی اپنی دولت بتاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ بعض امام ایسے ہیں کہ سیٹھ آدمی بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میری فیکٹری ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے، ایک دفعہ بتا دیا نا گئے، یہ بھائی صاحب ہر وقت چندہ مانگتے رہیں گے، اور جس دن میں نے بولا نہیں ہے تو وہ لوگ اتنی بڑی فیکٹری لے کے گھومے اور پیسے ہی نہیں ہے۔ اس لیے مسجد کے امام کو اپنے آپ کو ایسے بنا کے رکھنا چاہیے کہ کوئی اپنی دولت بتاتے ہوئے ڈرے نہیں، ڈرے نہیں۔ تو میں نے اب تک میرا خیال ہے کہ مجھے ڈرتے نہیں ہیں لوگ دولت بتاتے ہوئے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کہے میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو میں کہوں پھر تھوڑا سا کائنڈلی تمہارے پاس پیسہ ہے اللہ اور دے۔ تو ایسا کبھی اپنے آپ کو نہیں بنانا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے آپ کو ڈرنا شروع ہو جائیں، راستے بدلنا شروع ہو جائیں۔ جب یہ ہو گیا، اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، چندہ اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ اگر وہ آ رہا ہے نا اس طرف سے چندہ مانگنے والا، سیٹھ صاحب کی نظر پڑی تو وہ راستہ بدل لیتے ہیں کہ ادھر سے گھوم کے جاؤ، ٹائم ضائع کرے گا پڑھنے کے، ٹھیک ہے نا۔ روزہ رکھا، کوئی پیسے ویسے ملے اس کے؟ کچھ لوگوں نے اس لیے رکھ لی ہوں گے صحت اچھی ہو جاتی ہے، لیکن صحت تو پورے سال
کھانا پینا چھوڑنے سے اچھی ہوتی ہے. پورے سال چھوڑ دیا. ڈاکٹر کہتے ہیں 2 وقت کھاؤ, حکیم کہتے ہیں 2 وقت کھاؤ, کھاتے ہیں. ڈاکٹر خود نہیں کھا رہا ہوتا, 6 وقت کھا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر. اور میں اپنی تو خود مثالیں دیتا ہوں, میں لوگوں کو بتاتا ہوں یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ, خود جا کے وہ. ابھی اس دن کیا ہوا, ہم دوست سب بیٹھے ہوئے تھے, تو میں بہت تھکا ہوا, 2-3 بیان ایک دن میں 3 بیان, پھر تراویح بھی. تو ہم بیٹھے ہوئے, میں نے ان سے کہا یار چائے جو ہے نا اس کے بڑے نقصانات ہیں. میرا اسٹائل تھا یہ. میں نے کہا چائے کے بہت نقصانات ہیں. چائے سے کیا ہوتا ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے, اور پیاس لگتی نہیں ہے. جتنی باڈی میں پانی چاہیے اتنی پیاس لگتی نہیں ہے, کیونکہ چائے پیاس کو بھی بجھا دیتی ہے. یہ ڈبل نقصان. نیند خراب کرتی ہے, تیسرا نقصان. ڈپریشن پیدا کرتی ہے, چوتھا نقصان. 20 نقصان میں نے بتایا کہ میں نے کہا یار کڑک سی چائے لے کر آیا یار جلدی سے. مزید کچھ نقصانات بتانے, وہ چائے پیے بغیر نہیں بتا سکتے ہم, کیونکہ دماغ کام. تو ہم لوگ کے تو یہ حالت ہے, سبھی ایسے ہیں. کوئی آپ یہ نہ کہو مفتی صاحب یہ نکلے, ہم تو ان کو بڑا نیک سمجھ رہے تھے. سبھی ایسے ہیں. پچھلے سال کی بات ہے, میں بریانی کے نقصانات بتا رہا تھا. جو تیل والی بریانی, جو چربی والی بریانی ہے, وہ تو پھوڑ دیا کرو. کوکنگ آئل اور یہ اور مسالے جو بازار میں ڈل رہے ہیں عجیب عجیب. تو کیا ہوا, اعتکاف والوں کو بتا رہا روٹی چاول کم کرو, اس سے ویٹ تمہارا صحیح رہے گا. جو کی روٹی کھاؤ اور ملٹی گرین آٹا کھاؤ اور یہ کھاؤ اور وہ کھاؤ. چاول سے تھوڑا کیا کرو, فل کارب ڈائٹ میں آتا ہے نا چاول بھی, سب سے زیادہ تو گندم ہے, اس کے بعد چاول. اچھا ہم بھی تھکے ہوئے تھے, بیان بھی تھا, تو اتنے میں دھڑم سے دیگ آئی اعتکاف والوں کے لیے, اور ڈھکن کھلا, جب بریانی کی خوشبو پھیلی ہے, لے آ. ہم نے کہا لے. سب اعتکاف والے کہہ رہے ہیں یار ابھی آپ کہہ رہے ہو چاول مت کھاؤ, روٹی مت کھاؤ, یہ کیا ہے, لے آ بھائی. تو میں نے کہا وہ جنرل نالج کے لیے. وہ کیا تھی, میں نے کہا پاگل ہے یار, بھوک بھی لگ رہی ہے, اور بیف بریانی ہو, اور بنائی رفیع بھائی نے ہو, بنوائی رفیع بھائی. جب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کسی کے پیچھے رفیع بھائی کو چھوڑ دو نا, بس آپ اعتکاف والوں کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہو. تو ان کو بھیج دو نا کسی بریانی والے کے پاس, تو پھر یہ پوری بوٹیاں چیک کرتے ہیں, کتنا چاول ڈالا, کتنی بوٹیاں ڈالیں, وہ ورنہ یہ بڑی 2 نمبریاں ہوتی ہیں اس میں. دکھایا کچھ جاتا ہے, ڈالا کچھ جاتا ہے اس میں. تو ہم کہاں, ہم سب ایسے ہی. اللہ گناہ سے بچائے, وہ دیکھ کھا لینا گناہ نہیں ہے, چائے پی لینا گناہ نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر بھی یہی کر رہا ہوتا ہے, سگریٹ کے نقصان بتا رہا ہوتا ہے, اور پھر پاکٹ سے سگریٹ نکالے گا. لیکن دیکھو اللہ کی قدرت یار, رمضان کا چاند آیا, سب گیا, چائے بھی گئی. کتنی موڈ بھی ہو چائے پینے کا, نہیں پی سکتے بھائی. سب, روٹی بھی گئی, چاول بھی گئے. پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا روٹی چاول چھوڑو, جو کا آٹا کھا لو. اب نہ جو ہے, نہ روٹی ہے, نہ چاول ہے. یہ ایک اچھی بات ہے, یہ اس کی علامت ہے ابھی ایمان الحمدللہ باقی ہے, اور میجورٹی مسلمانوں میں اب بھی روزے رکھتی ہے. تو دیکھو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے اس دور میں بھی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. تو 2 کام, ایک تو اللہ سے دعائیں بہت مانگا کرو, اللہ میرے ایمان کی حفاظت. میں اپنے لیے بہت دعا مانگتا ہوں اللہ سے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ تو نے ہمیں ایمان کی نعمت دے دی, یہ تیرا احسان ہے, موت تک یہ ایمان بچا کے رکھنا. نبی نے فرمایا فتنوں کا دور ہوگا, انسان صبح مومن ہوگا, شام کو کافر, شام کو مومن ہوگا, صبح کافر. اتنی جلدی انسان کا ایمان بدلتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی. ایمان کا مطلب کیا ہے, اچھے اور برے کا فیصلہ کون کرے گا, اللہ. یہ مطلب ہے ایمان کا. اللہ نے کہہ دیا غلط, بس غلط ہے. اللہ نے کہہ دیا صحیح, صحیح ہے. اگر آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے نا, اس سے آپ کافر نہیں ہوتے. کافر کب ہوتے ہو, اللہ کہہ رہے یہ کام اچھا ہے, آپ کہہ رہے ہو اچھا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے یہ کام برا ہے, آپ کہہ رہے ہو برا نہیں ہے. دیکھو ایک عورت پردہ نہیں کرتی, کیا وہ کافر ہوگی؟ بے پردہ عورتیں بھی مسلمان ہوتی ہیں. لیکن ایک عورت پردہ کرتی ہے مگر پردے کو برا سمجھتی ہے. وہ کرتی اس لیے کہ کلچر ہے ہمارا
کسی گاؤں دیہات میں بے پردہ رہنے کا رواج ہی نہیں ہے. انگریز عورتیں بھی جب یہاں آتی ہیں تھوڑی سی ڈریسنگ صحیح کر لیتی ہیں. ہمارے ایک انگریز آئی, خاتون آئی ملنے کے لیے, دوپٹہ پہنا ہوا تھا. میں نے کہا ماشاء اللہ کیا نور برس رہا ہے, لگ رہا ہے تہجد پڑھ کے آئیے. وجہ کیا تھی بھائی؟ اس کے لوگوں نے بتایا مولانا صاحب ہیں یہ, تھوڑا سا تمیز سے جانا. تو کیا وہ مسلمان ہو گئی ہے بھائی؟ دوپٹہ کرنے سے, اسکارف لینے سے کیا ہو گئی؟ وہ مسلمان ہو گئی. بھائی وہ پردے کو اچھا نہیں سمجھتی, وہ تو ایک کلچر کے حساب